اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر. Look at that, look at that. چھولے پسند آئے نا. It's right next to Masjid Nabawi. They got a nice breakfast, mate. وہ سارے ادھر آ گئے ہیں تھوڑے بہت رہتے نہیں ادھر. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دور دور پھینکے ایک جگہ نہ پھینکے بھائی جان. بہت سب کو ملے گا. اللہ اکبر. السلام علیکم یا رسول اللہ. اچھا ہم جا رہے ہیں جنت البقیع. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کھلا ہوا ہے. کسی نے بتایا تھا کہ فجر کے بعد نہ صرف 1 گھنٹے کے لیے وہ جنت البقیع کھولتے ہیں. and then I can see it's open. yes اللہ اکبر. اللہ 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 اکبر. And yeah, I got the appointment for tomorrow. Riyazul Jannah again. Alhamdulillah. اللہ کا شکر. So جنت کے ٹکڑے میں کل جائیں گے دوبارہ. اللہ اکبر. Look at the beauty of Masjid Nabawi. ماشاءاللہ. You know, واقعی مسجد نبوی میں سکون ہے. You know, you feel it. You can feel the سکون, you know. اللہ اکبر. جنت البقیع. جنت البقیع. اللہ اکبر. یہ سب صحابیوں کی ہیں. اللہ اکبر. کتنے وہ والیاں 2. ہاں وہ کن ندیاں نے. اوکے. جنت البقیع. So اللہ اکبر. You got lucky if you die in Medina. So they're gonna bury you in Medina, in Jannat al-Baqi. Allah Akbar. What else you need in this world? Final destination on earth.
اللہ اکبر اللہ اکبر. Definitely that's the final destination on earth. تے اور اگر اے والی ڈیسٹینیشن ہوئے ارتھ تے لاسٹ تہاڈی تے ہوئے جنت البقیع وچ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ ہے جنت البقیع. ہائے ہائے اس کا نام ہی جنت البقیع ہے. اس کا مطلب ڈیفینیٹلی یہ بندے جنت وچ انجوائے کر رہے ہیں اس ٹائم. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کو کبوتر سے رضو. اللہ اکبر اللہ اکبر. So اللہ یلا حاجی یلا حاجی یلا حاجی. ما في مشكلة. Close book. Oh. He told him to close the books. So don't read anything here, yeah? They said don't read anything here. So just do the dua. If you want to do, just do the dua. But don't read anything from the book. So whoever is reading from the books, they open the books and then they just like close the books. Allah Akbar. You know, I noticed, ایک کسی قبر ہوتے نا ایک پتھر ہے اینڈ کسی ہوتے دو پتھر نے. And then someone, yeah, who is like about, yeah, and then they goes like with one is a woman, with the two is a man. Oh wow. So that's the thing, yeah. ٹھیک ہے ایک جڑے وے اور عورت دی ہے دو نے اور مرد دی ہے. You got me, yeah. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. مسجد خلیفہ علی حضرت علی کی مسجد. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ. شیر خدا. اللہ شیر خدا. کیا تہاڈی شان ہے شیر خدا. اوے کھلی ہوئی ہے فجر دے بہت ہی سارے چراغ. اللہ اکبر شیر خدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ. مسجد علی. اللہ اکبر. اچھا ایتھے اسی دو نفل پڑھ سکنے ہیں مسجد علی ہے نا. اللہ اکبر. اینڈ دین یو گو واٹر ایز ویل. اللہ اکبر. پیو پانی اللہ دے شیر دے کو مسجد وچ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. Feel so lucky. Feel so lucky. میں مسجد علی میں ہوں. الحمدللہ. کیا شان ہوگی ہمارے شیر خدا کی. اللہ اکبر. الحمدللہ الحمدللہ. مسجد ابو بکر صدیق بھی کھلی ہوئی ہے. حضرت علی کی مسجد میں دو نفل پڑھے ہیں ابھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسجد میں دو نفل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ. look at the beauty of سیدنا ابو بکر کی مسجد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی اس وقت کوئی بھی نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد اس ٹائم کھل دی ہے. اس وقت کوئی بندہ ہی نہیں ہے کہ ہم gonna do two نفل right now. Till that, Allah Hafiz. اللہ اکبر اللہ اکبر. Feel so lucky. مسجد گمامہ بھی کھلی ہوئی ہے. ہائے ہائے پتہ ہی کوئی نہیں سی کسی نے
کہ مسجدیں اس ٹائم کھل دیا ہیں. And then we asked, so they open just a couple of hours after Fajr only. So that is Masjid Gumama, جتھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش دی دعا کی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. So 2 نفل حضرت علی کی مسجد میں, and then 2 نفل حضرت ابو بکر صدیق, and then here as well. Alhamdulillah, feel so lucky. MashaAllah, this masjid is so beautiful. Look at that. MashaAllah, Subhanallah, Subhanallah. جلدی سے میں نفل پڑھ رہا, شارٹ ویڈیو بنا لگا کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. Because I'm gonna try all the masjids. Inshallah, I'm gonna try all the masjids. Bhajan, Alhamdulillah. There you go, my coffee getting ready. Aja mera bra hote. VIP service, isn't it? So after food, we're gonna have coffee. I had biryani with salad. I didn't feel for some lamb cham. I didn't eat any lamb cham. So we got sweets, kunafa, some chocolate fudge cakes. So bhaijan نے کافی تو پہلے مکا سارے نے سانو دوجی باری منگوانا پیسے. چلو اینی تو یہ اسٹوری ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از اوور لنچ ٹائم. اینڈ لنچ کتنے گیا رہ گیا منڈا. او یہ آ گیا. سو ہیئر وی گو, کافی از ہیئر. That's my boy, VVIP service. This guy is smashing it. Uncle is watching me. Uncle said, huh? English? Hey, chache na golu. Mere chache na golu English ki main. Oh my gosh, uncle, you're killing it. Okay, that's fine, no worries. Bye bolo bye. Oh man, what's going on here, man? آپ دبئی میں ہوتے ہیں. Okay, so uncle is getting angry. Why I called him Chacha? He said you should call me, no him. So alright, uncle, I'm not gonna call him anymore. That's fine. So we go, uncle, latte. Piso? Hi, uncle. So we go latte, Baijan go latte, Numan go latte. And Chacha ji said, oh sorry, no Chacha, no, sorry. By Jamal, no latte for him. He said, I don't want it. Huh? انکل آپ بڑا شعر ہے. منصوبہ انکل بڑے منصوبے ہیں. بہت شعر ہے. اللہ انکل, اس کو زیادہ مس ہے. انکل یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ, ویڈیو بنی ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. انکل کہہ رہے ہیں دس گائے لک سو انوسینٹ, یہ بھی انوسینٹ لگ رہا ہے اور میں بہت نوٹی لگتا ہوں. انکل یہ بول رہے ہیں آپ, میں آپ کو کہاں سے نوٹی لگ رہا ہوں؟ یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں, یہ کیسے لگتے ہیں؟ چھوٹا بیبی. Oh yeah, okay, so he's cute baby. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. MashaAllah, we head into Ziyarat now, inshallah. So وہ تو بڑی چھوٹی جی دعا سے بڑی بڑی دعا پڑھائی ہے انہوں نے. اللہ اکبر. So we head into, ہمارے زیارتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے, آمین. جج اکرم, یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دار المحبوب کے در کی حاضری نصیب فرمائی ہے.
نہ آپ کا کمال ہے نہ آپ کے پیسے کا کمال ہے. اس در پر وہی آتا ہے جس کو بلاوا آتا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ ساری نصیب کی باتیں ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جج کرام دن رات رو رو کے دعا کرتے ہیں سجدے میں, یا اللہ دکھا دے وہ مدینہ جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں آ کر ادب و احترام بھول جاتے ہیں. الحمدللہ میں بھی مرشد والا ہوں. جب اپنے ملک میں اولیاء کرام کی دربار پر جاتے ہیں جوتے بار جمع ہوتے ہیں, اللہ ادب و احترام سے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب روزہ رسول پر جاتے ہیں ایک ہاتھ میں جوتا ہوتا ہے دوسرے ہاتھ سے سلام پیش کرتے ہیں. کسی کے بغل میں ہوتا ہے, کسی نے اپنے بیگ میں ڈالا ہوتا ہے, صرف جوتے کی فکر رکھتے ہیں کہ ہمارا جوتا نہ گم ہو جائے. لا هذا بس عشان هذا ماس شد يتحرك يعمل ماس. صرف ہم اپنے جوتے کی فکر رکھتے ہیں کہ ہمارا جوتا نہ گم ہو جائے. اللہ اکبر. ہمیں یہ فکر نہیں کہ کس شہنشاہ کے در پہ کھڑے ہیں جن کے صدقے کل کے رات بنی ہے, جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے. صرف اپنے جوتے کی فکر رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں سانس بھی لیا جائے تو ادب سے لیا جائے در مصطفیٰ. اللہ اکبر سبحان اللہ. اسلام پر آیات لکھی ہوئی ہے, اگر وہ ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں اب کی روح کانپ اٹھے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے در پہ آ کے شور کرتا ہے, بے ادبی کرتا ہے, میں اس کے سارے عمل ضائع کر دیتا ہوں, اس کو پتہ بھی نہیں لگتا. اللہ اکبر اللہ ادب کرنا اکبر. ہمارا فرض بنتا ہے. چچا سنیے اس نے بولا میرے پاس ہے تو میں پھر کیسے دے گیا. اللہ اکبر. Oh yeah. So we head into حد پہ جا رہے ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ زیارت نہیں, کدھر پہلے فرسٹ جا رہے ہیں. So that masjid is Masjid Imam Bukhari. ٹھیک ہے. See you right hand. See you right hand. مسجد حجابہ. مسجد حجابہ ماشاءاللہ. مینار نظر آئے گا آپ سب کو جیسے بس گھومیں گے. یہ ہم بس میں ہی ساری زیارتیں کریں گے. بند ہے. اوکے اوکے بند ہے ابھی. یہ صبح اوکے ٹائم کھلی ہوتی ہے. نہیں صبح نہیں. یہ بھی بتائیں نا کیا کیا ہے. میں بتاتا ہوں. اوکے. مسجد حجابہ یہاں آقا وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں. جس مسجد کا آپ کو مینار نظر آ رہا ہے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف توجہ رکھنی ہے. مسجد سجدہ جہاں آقا وسلم نے سب سے لمبا سجدہ ادا کیا. That one is اللہ This is اکبر. مسجد واسیع سجدہ. سب سے بڑا مسجد کا مسجد حجابہ جہاں آقا وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی ہیں. پہلی دعا مانگی یا اللہ میری امت کو کبھی بھوک اور پیاس سے ہلاک نہ کرنا. اللہ کرام ہمارے گھر میں سال بھر کا اناج موجود ہوتا ہے, کبھی ہم بھوکے نہیں سوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال پیری رہی ہے. آقا وسلم کی دعاؤں کے صدقے کبھی ہم بھوکے نہیں سوئے. اللہ دوسری دعا مانگی یا اللہ میری امت کی کبھی شکل نہ بگاڑنا, ان کے گناہ ان کے ماتھے پر نہ لکھنا, آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کرنا. جج اکرم جو پہلے قوم ہوا کرتی تھی جو گناہ کرتے ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا, آسمان سے عذاب نازل ہوتا, ان کی شکلیں چینج کر دی جاتی. تو آقا وسلم نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کی کبھی شکلیں نہ چینج کرنا, میری امت کے ماتھے پر ان کے گناہ نہ لکھنا, آسمان سے کوئی عذاب نازل نہ کرنا. حجاج اکرم ہر وہ گناہ اکٹھا کر لے, وہ کون سا گناہ نہیں جو ہم نہیں کرتے. ہر وہ گناہ ہم کرتے ہیں, ہر وہ غلطی ہم کرتے ہیں, لیکن آقا وسلم کی دعاؤں کے صدقے کبھی ہماری شکلیں چینج نہیں ہوئی, ہمارے ماتھے پر ہمارے گناہ نہیں لکھے جاتے, آسمان سے عذاب نازل نہیں ہوتا. تیسری دعا مانگی یا رب حبل امت, یا اللہ میری امت کو بخشنا. اللہ یا رب حبل امت, آمین. یا اللہ میری امت کو بخشنا. مشکل میں ہے امت کو یاد رکھا ہے, تکلیف میں ہے امت کو یاد رکھا ہے. حجاج اکرام ہماری جو پہلی زیارت ہے سب سے افضل زیارت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک. جبل احد مونٹین احد. آقا وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں جبل احد کی زیارت کی وہ جنت میں بھی زیارت کرے. اللہ دنیا میں بھی جبل احد آقا وسلم کے گھر کے سامنے, پیچھے حرم ہے, سامنے جبل احد. سبحان اللہ. دنیا میں بھی آقا وسلم کے گھر کے سامنے, جنت میں بھی آقا وسلم کے گھر کے سامنے. سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازوں سے نظر آئے گا جنتی پہاڑ. سبحان یہ اللہ. وہ پہاڑ ہے جس نے آقا وسلم کو راستہ دیا.
اس پہاڑ کو جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، بالکل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہاں اسلام کی دوسری زندگی بھر کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. غلام تھا، آزادی چاہتا تھا، نیزہ چلانے میں ماہر تھا، نیزے چلانے میں زہر ہوتا، پتھروں پہ گھاٹ لگائے بیٹھا تھا. جیسے اس نے اپنا موقع وار دیکھا تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے سے وار کیا. جب ہندا نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ گر چکے ہیں، دوڑتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھوں میں خنجر تھا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک چاک کیا، کلیجہ نکال کر چبانے لگی، انگلیاں کاٹی، ناک کاٹا، کان کاٹا، حتیٰ کہ جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے. جب صحابہ نے آپ وسلم کو بتایا میرے آقا آپ کے چچا جان شہید ہو چکے ہیں، تو آپ وسلم بہت روئے، کیونکہ یہاں ایک ہی چچا جان تھے، باقی سارے رشتہ دار مکہ میں تھے. مصعب بن عمیر، ہم شبیہ مصطفیٰ، جس کو ماں نے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا ہے. دن میں ایک سوٹ پہنتے تھے جس کی قیمت 40 دینار ہوا کرتی تھی. دوبارہ وہ سوٹ نہیں پہنتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگایا کرتے تھے. جب اس جنگ کے دوران شہید ہوئے، آپ وسلم نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر بغیر کفن کے پڑے ہیں، تو آپ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے بھر گئی. جج اکرام، جنگ کے دوران آپ وسلم نے 50 صحابہ کو جبل رمات کے مقام پر ٹھہرایا. جبل رمات کے معنی تیروں والی پہاڑی. آپ وسلم نے حکم دیا، اے میرے صحابہ، چاہے جنگ ہار جائے چاہے جیت جائے، آپ میں سے کسی نے پہاڑی کو نہیں چھوڑا. مال غنیمت پر حق ہوا کرتا تھا. جب کچھ کفار کو جہنم واصل کی، صحابہ نے سوچا کہ جنگ جیت چکے ہیں. 40 صحابہ نے جیسے پہاڑی کو چھوڑا تو پیچھے سے حملہ ہو گیا. خالد بن ولید نے حملہ کیا تھا، اس ٹائم اسلام کے دائرے میں نہیں تھے، اسلام آباد میں قبول کیا ہے. تو 40 صحابہ نیچے شہید ہو گئے، 10 صحابہ اوپر شہید ہو گئے. آپ کو اسلام جیتی ہوئی جنگ ہارے ہیں. یہاں 72 صحابہ شہید ہیں، 3 صحابہ کو کفن ملا ہے. اللہ اکبر. میرے الٹے ہاتھ کی طرف سب نے توجہ رکھنی ہے، جس پہ لوگ چڑھے ہیں جبل، جہاں پر لوگ چڑھے ہوئے جبل رمات. رمات کی معنی تیروں والی پہاڑی. This one. This is Mountain No, Rumat. that one. Yeah. See you I left can't hand. see the people. What's there? Oh, yeah. جج اکرام، جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، آقا وسلم اپنے چچا جان کو مدفن کرنے کے لیے جنت البقیع لے جا رہے تھے. یہ جبل چلا تھا، پہاڑ چلا تھا اور بولا تھا، اے میرے آقا، یہ میرے شہداء ہیں، ان کو میرے دامن میں مدفن کریں تاکہ میں ان کی تا قیامت تک زیارت کرتا رہوں. آپ بھی آیا کریں گے، میں آپ کی بھی زیارت کیا کروں گا. یہ سارا جبل عہد ہے، 7 سے 7.5 سے 8 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، 2 سے 2.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. اگر ڈرون سے دیکھا جائے تو نہ. So that's Uhud پہاڑ. And بھائی نے بولا if you do drone تو یہ احد کا پہاڑ اوپر سے محمد لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. And یہ جا رہے ہیں شہداء کے وجود سے احد کا پہاڑ. یہ نو وہ اللہ تعالیٰ اپنے در پہ کتنی مشقت کرواتا ہے. اللہ اکبر. کھڑی ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر. جو پیچھے ہے عبداللہ بن یاش، ان کو انگلش میں آپ بولیں. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے، آگے بتائیں. سب کو آتی ہے اردو. سب نے میرے ساتھ سلام پیش کرنا ہے. السلام علیکم یا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی. السلام علیکم. السلام علیکم یا مصعب بن عمیر. السلام علیکم یا مصعب بن عمیر. السلام علیکم یا عبداللہ بن یاش. السلام علیکم یا عبداللہ بن. السلام علیکم یا شہدائے احد. السلام علیکم یا شہدائے احد. سلام اوپر بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اوپر سارا کچھ لکھا ہے. جو انگلش جن کو اردو سمجھ نہیں آ رہی، اوپر بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں دعا ہوتی ہے. سب جو بھی اپنے دل میں جو خواہش لائے ہیں دعا کر لیں اپنی. اللہ. So over there, 67 Sahaba is buried right over here.
اللہ اللہ آپ کا آنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آمین. بار بار انہی مقامات کی حاضری نصیب فرمائے. جج اکرام، مدینے کا نام تھا پہلے یسرب. یسرب کے معنی دکھوں والا، تکلیفوں والا، پریشانیوں والا، بیماریوں والا. لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے کہ اس کے آس پاس سے نہ گزر جائیں، کہیں ہمیں کوئی بیماری نہ چھولے، خوف کھاتے تھے. اللہ. شاعر نے لکھا ہے انگوٹھی نہ ہوتی نگینا نہ بنتا. اللہ. انگوٹھی نہ ہوتی نگینا نہ بنتا. آقا یسرب نہ آتے مدینہ نہ بنتا. سبحان اللہ. آقا آئے ہیں نہ مدینہ رکھا ہے. ماشاءاللہ. برکتوں والا، شفاؤں والا، رحمتوں والا. ماشاءاللہ. شاعر لکھتے ہیں یہ در شاہ ہو قدر ہے در شاہ نہیں، جو مانگ لیا اور بھی مانگ. جو کہتے ہیں کرم ہے محدود ان کا، ان کی باتوں پہ نہ جاؤ اور مانگ. اللہ یہاں سے مانگ کے جانا ہے جو لیے بھر کے جانی ہے. رب ذوالجلال نے موقع دیا ہے، آپ کے پاس چند دن ہے، چاہے سونے میں گزارے، شاپنگ کرنے میں گزارے، باتیں کرنے میں گزارے، گزر جائیں گے. اتنے تیزی سے گزریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. جو آخری دن ہوتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جب جانے لگتے ہیں تو روتے ہیں. پوچھا جائے بابا جان کیوں روتے ہو تو بولتے ہیں بیٹا مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، دعا کرتا ہوں روز ہی مدینے میں آ جائے. انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہماری جو اگلی زیارت ہے مسجد قبلہ تین کے معنی رخ چینج، جہاں قبلے کا رخ چینج ہوا. دو قبلے یہ. آپ کو اسلام کی خواہش تھی یا اللہ میں آپ کے گھر کی طرف عبادت کرنا چاہتا ہوں، بیت اللہ کی طرف عبادت کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کی طرف. 16 مہینے آپ اسلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، مسجد اقصی کی طرف. اللہ اکبر. تو آپ کو اسلام کی ایک ادا تھی، جب بھی نماز پڑھتے اپنا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے. ایک دن بنو سلمہ کا قبیلہ وادی حقیق، مدینے میں جنت کی 2 وادی ہیں، وادی بہتان، وادی حقیق. وادی حقیق میں بنو سلمہ کے قبیلے میں ایک صحابہ کے بیمار پوشی کے لیے گئے ہوئے تھے. 4 فرضوں والی نماز کا وقت ہوا. روایت میں عصر کا بھی ذکر ہے، ظہر کا بھی ذکر ہے، جو مسجد قبلتین میں. تو آقا اسلام جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، وحی نازل ہوئے، اے میرے محبوب اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر سکتے ہو، مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف. سبحان اللہ. آقا اسلام کے پیچھے 10 صحابہ با جماعت تھے. جب آقا اسلام نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیا، صحابہ نے بھی اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیا. اللہ اکبر. جب نماز ختم 16 مہینے بعد آقا اسلام کی خواہش پوری ہوئی ہے. راز محبت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں ہر ایک چیز پر قادر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو دیکھو میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں. وہی تھی، نماز سے پہلے بھی آ سکتی تھی، نماز کے بعد میں بھی آ سکتی تھی. جب آپ اسلام تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، وہی نازل ہے میرے محبوب اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں، اپنی عبادت روک کے اپنے محبوب کی خواہش پوری کی ہے. سبحان اللہ. تو جج اکرام یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کریں گے. پہلے نماز ادا کریں گے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل. جب پہلے نفل ادا کر لینے ہیں بعد میں جماعت کے ساتھ نماز کریں گے. 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد، 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد، کہ اس جگہ کو گواہ بنانا ہے، اس جگہ کو گواہ بنانا ہے. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا، اپنے رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا ہے. پہلے سنتے تھے، ٹی وی پہ دیکھتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جس نے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ لے. آج آپ جنت کی سیر کو نکلے ہیں، آج آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. تو اس موقع کو ضائع نہ کریں. 3 سے 4 گھنٹے کا سفر ہے، یہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی لمبی زندگی کرے. زندگی میں بہت سے سفر کرنے ہیں لیکن ایسا سفر نہیں ہوگا.
دو گنبد ہیں، دو ہی مینار ہیں جس پر کبوتر بیٹھے ہیں بیت اللہ کی طرف. دس از ماسک قبلتین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس پر کبوتر بیٹھے ہیں بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. اللہ کی قدرت بھی دیکھیں، پرندہ ہے، خود اڑتا ہے، خود بیٹھتا ہے. جو بیت المقدس کی طرف ہے، مسجد اقصی کی طرف ہے، اس پر نہیں بیٹھتے. پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے. تو آقا علیہ السلام سے جانور، پرندے، درخت، پہاڑ سب محبت کرتے ہیں. تو یہاں آقا علیہ السلام کی خواہش پوری ہوئی ہے. آپ بھی اپنے دل میں جو خواہش لائے ہیں، جو تمنا لائے ہیں، رب ذوالجلال سے وسیلہ دے کے مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے. آپ کو آنسو تو بہا کر دیکھو، بے شک وہ نوازنے والا ہے، بے شک اس کے خزانے میں کمی نہیں، بے شک وہ قادر کریم ہے. خصوص بن خصوص سب سے درخواست ہے، خصوص بن خصوص فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ. ہمارے بھائی اللہ اکبر. So we're gonna pray to نفل ہے and then دو شکرانے دے نفل دے دو ویسے نفل and then after that we're gonna do عصر ہے انشاءاللہ. مسجد قبلہ کی مسجد کا نام سی قبلہ جس کا وہ پہلے والی مسجد سی پہلے جدھر روح چینج ہوا تھا. اللہ. السلام علیکم. یہ سیدھا قبلے کا رخ نہ پہلے اس طرف تھا اینڈ دین جب دعا پڑھی وہ قبول ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر قبلے کا رخ اس طرف ہو گیا. اینڈ دین یو گو دے یو کین سی. اللہ اکبر. You know the thing is only mans come inside. So only mans can come inside, yeah? Yeah. According to this. Yes. السلام علیکم. الحمدللہ. ہم نے سب سے پہلے عصر کی نماز ادا کی ہے مسجد قبلتین میں. جیسا کہ پہلے ویڈیو میں نے بتایا، پہلے اس طرف نماز پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی دعا کی تو کعبہ گھوم کے انہوں نے سب نے رخ اپوزٹ کر دیا کعبے کی طرف. اللہ اکبر اللہ اکبر. اینڈ دین دو نفل ادا کیے ہیں اینڈ دین دو نفل شکرانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر لے کے آئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ادھر الحمدللہ. سو اس عصر کی نماز پڑھی، پھر دو نفل، پھر اس کے بعد دو نفل شکرانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی بھائی جی کدھر گئے ہیں؟ کیا سٹوری ہے؟ کیسا فیل کر رہے ہیں مسجد قبلتین میں آ کے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس نے کیا کہا ہے؟ میرا دل جھوم گیا ہے. جس نے دیکھنی ہو جنت مدینہ دیکھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اینڈ وہ پانی ٹھنڈا وہ اینڈ والی فریج پہ آ جائے تھوڑا جہا پانی تھا تھوڑا مطلب گرمی کٹی ہے. اوکے ہاں جی بھائی جان کیسا فیل کر رہے ہیں آپ چودھری جمال جوڑا صاحب مسجد قبلتین میں آ کے کیا فیل کر رہے ہیں؟ سکون ہے. اور بھائی جان آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چچا انکل کو نہیں آتے میں کہہ سکتا ہوں سوری. شانوں میں جا رہے ہیں. چلو چلیے آ جاؤ. اوکے تو یہ اسٹوری ہے الحمدللہ. اینڈ وی ہیڈ انٹو انادر زیارہ انشاءاللہ. سبا عربی میں بولتے ہیں، ہم اپنی زبان میں 7 بولتے ہیں. جنگ کے دوران 7 خیمے لگائے گئے تھے. مسجد فتح جہاں آقا وسلم نے اپنا خیمہ لگایا، 3 دن سجدے میں دعا کی، جنگ کی بشارت ملی. غزوہ خندق جنگ کے دوران خندق کھودی گئی. غزوہ احزاب آسمان سے عذاب نازل ہوا. جج کرام جب کفار نے حملہ کیا، آقا وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا، اے میرے صحابہ یہ جنگ ہم کیسے لڑیں؟
تو سب سے لمبی عمر والے صحابہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا میرے آقا یہ جنگ ہمیں خندق کھود کے لڑنی چاہیے. تو آپ کو اسلام کو مشورہ پسند آیا, خندق کھدوانا شروع کر دی. جب خندق کھدوانا شروع کی صحابہ نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے جو ایک چٹان ہے جو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹی جا رہی. آپ کو اسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ افزار مجھے دو. آپ کو اسلام نے ایک ضرب لگائی, چٹان ریزہ ہو گئی. جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ کو اسلام کے پیٹ مبارک سے جب کرتا مبارک اٹھا تو صحابہ نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. پاس ایک صحابہ رکے ہوئے تھے جابر بن عبداللہ. دوڑتے ہوئے اپنے گھر گئے, بیوی سے پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے. بیوی نے بتایا 2 سے 3 کلو آٹا ہے, ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا, تیار کرنے کو بولا. آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دعوت پیش کی 7 سے 8 لوگوں کی. آقا اسلام نے دعوت پر 1500-1600 صحابہ کو بلایا. جب جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ میں نے آقا اسلام کو 7 سے 8 لوگوں کو بولا تھا, آقا اسلام 1500-1600 صحابہ کو لائے ہیں, تو پریشان رہ گئے. پریشان ہو کر بیوی کے پاس گئے. بیوی نے پوچھا جابر بن عبداللہ پریشان کیوں ہو؟ تو بولے میں نے آقا اسلام کو 7 سے 8 لوگوں کو بولا تھا, آقا اسلام 1500-1600 صحابہ کو لائے ہیں. بیوی ایمان والی تھی, ایمان والا ہی جواب دیا. بیوی بولی جابر بن عبداللہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کھانا کھلانے والا جانے اور اس کا خدا جانے. آقا اسلام نے فرمایا کھانا پیش کیا جائے. کھانا پیش کیا گیا. آقا اسلام نے لابن دہان ڈالے, کھانا تقسیم کرنے کو بولا. 1500-1600 صحابہ نے کھانا کھا لیا, کھانا ختم نہیں ہوا. آقا اسلام نے فرمایا جابر بن عبداللہ یہی کھانا اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیا جائے. آس پاس کے لوگوں کو دیا گیا, کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا. جابر بن عبداللہ پریشان حیران کہ کھانا 7 سے 8 لوگوں کا تھا, 1500-1600 صحابہ نے کھا لیا, آس پاس کے لوگوں کو دے دیا گیا, کھانا پھر بھی ختم نہیں ہوا. ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کے دیکھا, کھانا ویسے کا ویسا. آقا اسلام نے فرمایا جابر بن عبداللہ آپ نے جلدی کر دی ڈھکن اٹھانے میں, اگر آپ یہی ڈھکن نہ اٹھاتے یہی کھانا تا قیامت تک چلتا. اللہ اکبر. یہ ایک ہی راستہ تھا مکہ سے مدینہ آنے کے لیے, مدینہ سے مکہ جانے کے لیے شارٹ کٹ راستہ. کفار نے سوچا تھا کہ اسی راستے سے جائیں گے. مسجد فتح جہاں آقا اسلام نے اپنا خیمہ لگایا, 3 دن سجدے میں دعا کی, جنگ کی بشارت ملی. مسجد فتح سب سے اوپر, اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں. مسجد فتح اور نیچے یہ کالے پتھروں والا خیمہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا, جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. گلائی کی چھت میں ہے نیچے. حضرت سلیمان فارسی کا یہ نیچے. اپنے لیفٹ ہینڈ کی طرف توجہ رکھنی ہے. جامعہ الخندق لکھا ہوا ہے, جامعہ الخندق. یہاں ساوا کے خیمے تھے جن کو شہید کر کے مسجد بنا دی گئی ہے تاکہ لوگ نماز پڑھ سکیں. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان غنی کا یہاں خیمہ تھا. اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھنا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق, جن کی 22,000 میل مربع پر حکومت ہوا کرتی تھی. یہاں ان کا خیمہ تھا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق کا خیمہ یہ والا. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ تھا, بنت زہرا. جنگ کے دوران یہاں عورتیں جمع ہوتی. آج یہاں 5 منٹ تک سب کے پاس ٹائم ہے تاکہ آپ نیچے اتر کے ویڈیو بنا لیں اور دعا کر کے فوراً بس میں آنا ہے. آپ لوگوں کو خوشی کی خاطر اتارا ہے حضرت علی کا خیمہ یہ, تاکہ حاجی آئے ہیں اس سرزمین پر. بی بی فاطمہ کا یہ تھا. سبحان اللہ. خیمہ نظر آ رہا ہے گلائی کی چھت میں, یہ والا حضرت سلیمان فارسی رضی رضی اللہ. یہ امیر المومنین جس کے گول دائرے ہیں جی. حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق کی جو مسجد نظر آ رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت شیر خدا, حضرت بی بی فاطمہ, حضرت علی شیر خدا,
حضرت بی بی فاطمہ بنت زہرا. سلطنت عثمانیہ کے دور میں فوج بیٹھا کرتی تھی مسلمانوں کی حفاظت کی. یہ اس پہاڑوں کے اوپر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس طرح کھلی گئی؟ ہاں. اللہ اکبر. یہاں بھوک اور پیاس کی وجہ سے 9 اور 11 کا بھی ذکر ہے. صحابہ شہید ہوئے بھوک اور پیاس کی وجہ سے. جج کرام اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر. مسلمانوں کی تعداد 313, کفار 1000 گنا سے بھی زیادہ. وہ ایسی جنگ لڑی گئی کہ آپس میں آمنے سامنے رشتہ دار, جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف, ان کا بیٹا کفار کی طرف. اللہ اکبر. اس جنگ میں کچھ صحابہ زخمی ہوئے, آپ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا میرے آقا ہمارے لیے دعا کرے, ہمیں شفا ملے. آپ وسلم نے رب ذوالجلال سے دعا کی, یا اللہ ان صحابہ کو شفا عطا کرے. اگر یہ شہید ہو گئے تا قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پودے کو پیدا کیا جو رونما ہوگا, اس سے جو پانی اور روغن نکلا. آپ وسلم نے فرمایا اے صحابہ اس کو پیتے جاؤ اور لگاتے جاؤ, کچھ ہی دیر میں شفا مل جائے گی. صحابہ پیتے گئے اور جسموں پر لگاتے گئے تو کچھ ہی دیر میں شفا مل گئی. آپ وسلم نے اس درخت کو تا قیامت تک دعا دی, جو میرا امتی جس بیماری کی نیت سے استعمال کرے گا شفا ملے گی سوائے موت کے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ ہر بشر نے چکھنا ہے. موت برحق ہے سوائے موت کے. کموں پہ 70 بیماری کی شفا, بلڈ پریشر, کینسر, فالج, بے اولادی, جوڑوں میں درد, بواسیر, چہران. کموں پہ 70 بیماری, جس بیماری کی بھی نیت سے استعمال کریں گے شفا ملے گی, جس کو آقا وسلم نے دعا دی ہے. روغنِ بلسان ہم یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, نیٹ پر ہے. سوائے سعودی عرب کی کنٹری سے آپ کو کسی کنٹری سے نہیں ملے گا. روغنِ بلسان سوائے سعودی عرب کی کنٹری سے کہیں سے بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ مدینے کا خاص تحفہ ہے جس کو آپ وسلم نے دعا دی ہے. آپ نے دیکھا مدینے میں کم ہسپتال ہے, یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ کون سی جڑی بوٹی استعمال کرنی ہے, کون سی چیز آپ وسلم سے نسبت رکھتی ہے. جج کرام آپ مدینے سے درخت کا پتا بھی توڑ کے کھا لیں تو اس میں بھی شفا ہے. مدینے کی مٹی بھی کھا لیں تو اس میں بھی شفا ہے. اللہ اکبر. تو یہ خاص تحفہ مبارکات ہے, یہ سوائے سعودی عرب کی کنٹری سے کہیں سے بھی نہیں ملتا. روغنِ بلسان یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں. روغنِ بلستان, روغنِ بلسان, روغنِ بلستان. کموں پہ 70 بیماری کی شفا ہے. جس حاجی کو چاہیے ہمارے پاس ہوتا ہے, ہمارے کفیل دیتے ہیں, ہم حاجی لوگوں کو دکھاتے ہیں. وہ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے, کوئی حاجی لے نہ لے, ہمارے پاس ہوتا ہے. 50 ریال کی ایک شیشی ہوتی ہے, جس کو بھی چاہیے وہ لے سکتا ہے. اللہ اکبر. نواں ڈرائیور آیا. جس کو بھی چاہیے وہ لے سکتا ہے. السلام علیکم. اے ویو روغنِ بلستان, جس دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ جو تانوں مرضی ہوئے تسی یہ پیو کہ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. So definitely I'm getting that one for me. I don't know the rest, but definitely I'm gonna get this for me inshallah inshallah. Allahu Akbar Allahu Akbar. So you can get this only in Medina. پوری دنیا میں سے آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا ایکسیپٹ مدینہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. Guys, Google that and let me know if you find something. جج کا مسجد جمعہ جہاں آقا وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا. جب مسجد قباء سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے, قبیلے کے سردار نے آقا وسلم کو روکا اور بولے اے اللہ کے محبوب ہمارے قبیلے میں بھی اپنا قدم مبارک رکھے تاکہ برکت اور رحمت آئے. تو یہاں جمعے کا وقت ہو چکا تھا, آقا وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا. This is Mosque Juma. This is Mosque Juma. See your right hand, white color. MashaAllah, MashaAllah. وہ سامنے ہے جو سی. 1 minute, please wait 1 minute. وہ سامنے ہے. اوکے. عجیب اچھا
Here you go, on your right, Masjid al-Jummah. انا ما عنديش مشكله يعني على طول على طول مسجد قباء. ومندوب ثاني كان یہ آ رہی ہے جی مسجد جمعہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھا تھا. See your right hand. This is mosque. جمعہ اوہ چلو ایک یہاں آپ مسجد نے جمعہ. اسلام کا پہلا جمعہ ادا کیا. هو اللي بيعملوا الصلاة. مسجد جمعہ. اللہ اکبر. لا 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 مفيش الكلام ده بينه وبين ربنا بقى. بينه وبين ربنا الله. بقى. يا رب انا عملت الشمال دول عملت الغلط مش انا عبدك الفلاني دول اجبرني على كده. This is مسجد جمعہ. This is mosque مسجد جمعہ. مش انت بقى اللي تحكم بقى ليه دعوه. جہاں اسلام کا پہلا جمعہ آپ وسلم نے ادا کیا. مسجد قباء قباء کی معنی بلند. وادی قباء یہ وہ سرزمین ہے جس نے سب سے پہلے آپ وسلم کے قدم مبارک چومے ہیں. بچیوں نے ڈس بجا کر استقبال کیا ہے. اس مقام پر نعت پڑھی گئی تھی طلحہ البدر والے. اللہ اکبر. جج اکرم جب آپ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کروائی اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی گئی. یہاں کے لوگ تقوی رکھنے والے اور پرہیز کرنے والے لوگ تھے. یہاں کے لوگوں کا قرآن میں بھی ذکر ہے. تو آپ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے. عرض کیا میرے آقا ہم نے شہر مکہ چھوڑ دیا ہے. اب وہاں کے لوگ ہمیں واپس نہیں آنے دیں گے کیونکہ ظلم بڑھ چکا تھا. ان کے پاس اللہ کا گھر ہے, صفا مروہ ہے, وہ طواف کریں گے, نیکیوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو آقا وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جو میرا امتی تا قیامت تک دو رکعت نماز نفل ادا کرے گا مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہم نے سبحان احرام اللہ. باندھا ہے, صفا مروہ دوڑے ہیں, طواف کیا ہے, وہ رب ذوالجلال ہے. اپنی بارگاہ میں قبول کرے نہ کرے وہ رب ہمارے درمیان ہے. لیکن یہ وہ عمرہ ہے جس کی گواہی خود آپ علیہ وسلم نے دی. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہاں دو رکعت نماز نفل تحیت المسجد, دو رکعت نماز نفل شکرانہ ادا, دو رکعت نماز نفل تحیت المسجد. دو رکعت نماز تحیت المسجد. مسجد قباء میں دو رکعت پڑھنا ہے عمرے دا ثواب. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ ہے مسجد قباء. اللہ اکبر. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء. اللہ سبحان اللہ. اس کے 58 گنبد ہیں وہ بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسجد قباء بہت خوبصورت ہے یار, بہت خوبصورت ہے. اور اس کے چاروں طرف کھجور ہی کھجور ہے. کھجور کے باغات اتنے اتنے بڑے ہیں. Oh my God, ماشاءاللہ سبحان اللہ. بیوٹیفل. 58 کو شاید اس نے بولا تھا ٹوٹل اس مسجد میں. And then anyway, so beautiful. So beautiful from outside, yeah. I'm just waiting. اندر سے کیسی ہوئے گی اتنی خوبصورت ہوگی. اللہ اکبر. But anyway, we're going to the thingy first. کنویں پہ ہم جا رہے ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں رکھتے تھے کنویں کے اوپر اور پانی چوم چوم کے ان کے قدم چومتا تھا. یہ ہمارا گروپ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ کنواں تھا, ہاں نیچے یہ بند کر دیا. بند کیوں کر دیا انہوں نے؟ پانی ابھی بھی ہوگا. اچھا اچھا. یہ سامنے پڑھ سکتے ہیں سب انگلش میں لکھا ہے, اردو میں, پنجابی میں, سارا کچھ لکھا. نہیں انگلش میں اور عربی میں لکھا ہوا ہے انہوں نے. And then that was the کنواں, you know, جہاں پہ ادھر آ کے بیٹھتے تھے. And then پانی آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومتا تھا. پڑھ That's سکتے the ہیں, آپ کو کنواں. انگلش سمجھ آ جائے. اللہ اکبر. And then look at that. You can read it in English. One of the historical stadium back
to pray Islamic times located southwest of Masjid Quba, also known as the ring well, where the Prophet's ring fell into it during the time of the rightly guided Caliph Uthman ibn Affan. May Allah be pleased with him. That is the place. That is the place. Masjid Quba, یہ دیکھیں inside view. Allahu Akbar. Sorry, yeah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. ہمارے کدھر ہیں؟ گائیڈ کدھر گیا ہمارا؟ غائب ہو گیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. You go Ab Zamzam here as well. So only in this masjid, Masjid Quba, you go to Ab Zamzam. Like you go in Medina Ab Zamzam, but Medina کے بعد جتنی مسجدیں ہیں ادھر Ab Zamzam نہیں ملے گا آپ کو. Like all Ziyarat, you're not gonna get Ab Zamzam, but only in this masjid you go Ab Zamzam. Alhamdulillah, Masjid Quba. Hi. Alhamdulillah. وسلم نے فرمایا ہے بلال کیا وجوہات ہے سب سے پہلے جاتے ہو سب سے آخر میں آتے ہو کھجور کتنی نہیں بکتی تو رو کے عرض کیا میرے آقا مجھے لوگ تانا دیتے ہیں بولتے ہیں دیکھو جیسے اپنا رنگ ویسے کھجور کا رنگ. آپ وسلم نے فرمایا ہے بلال جا کے کہہ دو ان لوگوں سے جو صبح نہار میں 7 دانے اجوا کھجور کے کھائے گا کوئی جادو ٹونا نہیں ہوگا اور جس بیماری کی نیت سے کھائے گا شفا ملے گی. اللہ اکبر. سبحان اجوا اللہ. کھجور آپ وسلم کا پسندیدہ کھجور ہے. امبر کھجور آپ وسلم اپنے ناشتے میں استعمال کرتے تھے. کوئی اور کھجور لے نہ لے یہ 2 کھجوریں اپنے ساتھ لے کے جایا کریں. اجوا اور امبر آدھا کلو 2 کلو وہ جتنی آپ لے سکیں لیکن یہ 2 کھجوریں اپنے ساتھ لازمی لے کے جایا کریں. اور بھی کھجوریں ہیں مغروب ہے سکائی ہے کلمی ہے مجدول ہے سکری ہے جو آپ کو پسند ہے لے لینی ہے لیکن یہ 2 کھجور اعلیٰ ہے. اجوا کھجور آپ وسلم کا پسندیدہ کھجور ہے. امبر کھجور آپ وسلم اپنے ناشتے میں استعمال کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہاں ہمارا 15 منٹ کا سٹاپ ہوگا. سب سے گزارش ہے جس کو بھی جو چیز اچھی لگے لے کے فوراً بس میں آنا ہے. 15 منٹ کا سٹاپ ہوگا کیونکہ اگلی زیادتیں اور بھی ہیں. اوپر مغرب انشاءاللہ ہم مسجد نبوی میں ادا کریں گے انشاءاللہ. سب سے گزارش ہے کہ جس کو بھی جو چیز اچھی لگے فوراً لے کے بس میں. اچھا یہ ہم آ گئے ہیں باغ مدینہ میں. باغ مدینہ ہے وہ ساری اجوا کھجور لگے گا. اللہ اکبر. یہ ہے جی باغ مدینہ. ہمارے یہ بھائی صاحب کہتے ہیں سب بندے کہتے ہیں سلیمان فارسی کا باغ ہے پر نہیں یہ نہیں ہے. ان کا ڈیفرنٹ ہے. وہ بند ہے اس کو اندر نہیں جانے دیتے. Look at that. Yo, my boy. What's up, man? What's up? Alhamdulillah. What are you doing here, man? Nothing, bro, just chilling. You're chilling out, yeah? Okay, so look at the place. Oh, yo. Allahu Akbar. That's a low dates over here, mate. And you go nuts as well. And then you got dates. There's so many dates over here. So much variety they go. So much variety, man. Allahu Akbar. جج اکرام ہماری جو اگلی زیارت ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ. جب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانا تھا یہودی نے شرط رکھی کہ مجھے 300 درخت چاہیے. آپ وسلم نے شرط مانی
گٹھلیاں جمع کی، صحابہ کو ساتھ لیا، آقا اسلام گٹھلیاں لگاتے گئے، صحابہ پانی دیتے گئے۔ جیسے شام ہوئی یہودی کے دماغ میں سوچ آئی جا کے گٹھلیاں نکال لیتا ہوں، نہ تو گٹھلیاں ہوگی نہ ہی باغ ہوگا، یہ تو اس کی غلط سوچ تھی۔ جیسے صبح ہوئی اس نے سوچا کہ جا کر مذاق اڑاتا ہوں، صبح آ کر دیکھا تو باغ تیار تھا، مجبوراً حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنا پڑا۔ حجاج اکرام مسجد بلال غلام کے نام کی مسجد، خاندانی غلام ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بکریوں کی طرح بھکتے بھکائے آئے ہیں۔ جو آپ کا مالک تھا یہودی آپ کے گلے میں رسی ڈال کر گرم ریت پر گھسیٹا کرتا تھا، جلتے انگاروں پر سلا دیتا، خون چربی پگھلنے سے انگارے بجھ جایا کرتے تھے، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، لیکن عہد کا نعرہ نہیں چھوڑا، تکلیفیں سہی ہیں، مشکلیں اٹھائی ہیں، رتبہ سید کا پایا ہے، خاندانی غلام ہے، سید نہیں تھے۔ جج اکرام جب آقا اسلام معراج کے سفر پر جا رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، عرش معلی پر پاؤں کی آواز سنائی دی، آقا اسلام نے فرمایا اے جبرائیل رب ذوالجلال نے میرے سوا کسی اور کو بھی بلایا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کے سوا کسی اور کو نہیں بلایا۔ آقا اسلام نے فرمایا یہ پاؤں کی آٹ کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ غلام کی ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، مدینے کی گلیوں میں ہے، پاؤں کی آٹ عرش معلی پر سنائی دیتی ہے۔ جب آقا اسلام معراج کے سفر سے لوٹے سب صحابہ کو بتا رہے تھے غلام قدموں میں بیٹھا ہے، آقا اسلام نے فرمایا اے بلال سب سے پہلے جنت میں آپ جاؤ گے۔ غلام رونے لگے، عرض کیا میرے آقا میں اتنا بے ادب نہیں، اتنا بے شعور نہیں جو آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں۔ آقا اسلام نے فرمایا اے بلال جس سواری پر میں سوار ہوں گا اس سواری کی دور آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، شفیع اللہ بھی کھڑے ہوں گے، کریم اللہ بھی کھڑے ہوں گے، حسن یوسف بھی کھڑے ہوں گے، سب کہیں گے دیکھو دیکھو آقا کا غلام آیا ہے، آقا کا غلام آیا ہے۔ جج اکرم جب آقا اسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں، رو رو کے بچوں سے پوچھتے ہیں اے بچوں میرے آقا کو دیکھا ہے، میرے آقا کو دیکھا ہے، رو رو سب صحابہ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال مدینے میں آ چکے ہیں۔ سب صحابہ مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت بلال سے وہ اذان سنتے ہیں جو آقا اسلام کو سنایا کرتے تھے۔ سب صحابہ نے عرض کیا ہے بلال ہمیں وہ اذان سناؤ جو آقا اسلام کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال منع کر دیتے ہیں، صحابہ دوبارہ بولتے ہیں، حضرت بلال پھر بھی منع کر دیتے ہیں، صحابہ دوبارہ مشورہ کرتے ہیں کہ حسن حسین کو کہتے ہیں ان کی بات مان جائے۔ دیکھیں اب بات آ گئی تھی اہل بیت پہ، اہل بیت سے تو پیار تھا، عشق تھا، محبت تھی۔ جب حسن حسین ہے فرمایا اے چچا جان ہمیں وہ اذان سناؤ جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ روزہ رسول پر پہنچے، اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ روایت میں آتا ہے مدینے میں کمہار مچ گیا، مدینے کی عورتیں باپردہ ہو کر باہر آ گئی، بولی بلال آیا ہے آقا بھی آئیں گے۔ اللہ اکبر کی صدا لگائی، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ اذان دوسرے صحابہ نے کمپلیٹ کی، جب ہوش آیا پوچھا گیا اے بلال اذان کمپلیٹ کیوں نہیں کی؟ تو رو کے عرض کیا اے صحابہ جب میں اذان دیا کرتا تھا میرے سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، آج میں نے چہرہ مصطفیٰ نہیں پایا تو میرے سے اذان کمپلیٹ نہیں ہو پائی۔ یہ تھا عشق، یہ تھی محبت، وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسا عشق تھا، آج کیسے لوگ ہیں، کیسا عشق ہے۔ دین کی خاطر صحابہ نے مشکلیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں صحابہ نے سہی ہیں، ہمیں دین تھالی میں ملا ہے، دین کی قدر نہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں دین تھالی میں ملا ہے، دین کی قدر نہیں ہے۔ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے؟ یہ فانی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو سب سے گزارش ہے کہ جو بھی بھائی میرا بہن سسٹر برادر کسی سے ناراض ہو کے آیا ہے تو اس کو فون کر کے بول دے میں اللہ کی رضا کی خاطر تجھے معاف کرتا ہوں تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کسی بھی انا ہو، کوئی بھی ناراضگی ہو، کیونکہ آپ حج کر کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حج اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین، آپ لوگوں کی لمبی زندگی کرے، دوبارہ یہ شہادت نصیب فرمائے، آمین، آپ کی رزق و مال میں برکت فرمائے، آمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں حل فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ آمین، اپنے رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھنا ہے، سبز جاری لگی ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ممنوع النقول لکھا ہے،
पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ममनू अल-दखूल, अंदर आना मना है। ये जो आगे खाली मैदान है खाके शिफा का मैदान है, यहाँ ऊँटों की मंडी लगा करती थी। तो अल्लाह ताला हर मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद बिलाल है, मस्जिद बिलाल माशाअल्लाह। मुजाहिद इकराम मेरे सीधे हाथ की तरफ तवज्जो रखनी है। हजरत उस्मान गनी जिनकी सगावत मदीने में आज भी जारी है, एक वक्त ऐसा आया है कि 40 दिन अपने घर भूखे रहे हैं, वक्त के गनी। राइट है, मेरे सीधे हाथ की तरफ देखना है। ये व्हाइट कलर की मस्जिद बस के दूसरे तरफ नजर आएगी आपको। किधर है? ये सामने आपको मस्जिद गमामा हजरत अली, मस्जिद हजरत अबू बकर सदीक, ये आप आपके होटल के देखें बिल्कुल सामने ही है, ये आप कर सकते हैं। ये हमने सुबह कर ली थी। हमारा ज़ियारतों का सिलसिला खत्म होता है। आपका आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे आमीन। और बार बार इन्हीं मकामात की हाजिर नसीब कराए आमीन। किसी हाजी को हमारी बात बुरी लगी हो, किसी का दिल दुखा हो, कोई हमसे कमी हुई हो, दिल से माजरत चाहते हैं, बेटा भाई समझकर माफ कर देना है। ये दर मुस्तफा है, खुश होके जाना है। अल्लाह अकबर। किसी हाजी को, किसी भाई को, किसी सिस्टर को हमारी कोई बात बुरी लगी हो, किसी का दिल दुखा हो, कोई हमसे कमी हुई हो, तो माजरत चाहते हैं। ये दर मुस्तफा है, बेटा भाई समझकर माफ कर देना है। ये दर मुस्तफा है, खुश होके जाना है। सबसे गुजारिश है अपना साजो सामान संभाल ले, कीमती शिया, मोबाइल, बटवा। काफी हाजी लोग अपना बटवा छोड़ जाते हैं, बाद में मिल जाता है, वक्ती तौर की परेशानी होती है। मिल जाता है लेकिन वक्ती तौर की परेशानी होती है। बंद है।